السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش کے اندر جو اجتماع میں جھگڑا ہوا ہے شورا والوں کا اور امارت والوں کا، اس جھگڑے کے بعد امارتی بھائیوں نے جو امارت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ کو ایک پیغام بھیجا ہے، ایک خط لکھا ہے، وہ ہم آپ کو آج سنانے والے ہیں۔ وہ خط اور پیغام کیا ہے اس کو آپ سماعت فرمائیے گا۔ ہم امارتی بھائیوں کا پیغام حضرت جی کے نام۔ ہمارے حضرت جی حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ خاندان الیاسی کے آپ چشم و چراغ ہیں، نسل یوسفی کے مہتاب و صلب ہارونی کے آفتاب ہیں، دعوت و تبلیغ کے امیر المؤمنین جن کے فیضان علم سے اقطاع عالم منور روشن ہیں، تبلیغ میں آپ ہی کی قیادت کا سکہ رائج ہے، ہمارے ذہنوں پر آپ ہی کی امارت راسخ ہے، نہ صرف ہم بلکہ مسلم دنیا کا ایک بڑا حصہ آپ ہی کی ہدایت سے راہیاب ہے۔ دعوتی بیانات میں ہم آپ کے رہنمایانہ خطوط ہی سے افادہ کرتے ہیں۔ اس وقت دعوت و تبلیغ میں دو دھڑے ہو گئی ہیں، جگہ جگہ دونوں گروہوں میں شدید مزاحمت ہو رہی ہے۔ ہم کو مخالف فریق نے تو سعدیانی بروزر قادیانی فرقہ نام دیا ہے۔ ہم آپ کی اس نسبت سے بھی خوش ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں کچھ لوگ آپ کی عظمت اور محبت اور آپ کی حمایت میں فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں قتل و غارت گری اور خون ریزی تک نوبت پہنچ چکی ہے، جن میں کئی ساتھیوں کی موت ہوئی ہے۔ گزشتہ سال بھی اور امسال بھی کئی ایک ناگفتہ بھی حالات پیش آئے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ قتل و غارت گری چونکہ سخت ترین گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان جریر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو فی حجۃ الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ اے لوگو، تم میرے بعد کفار نہ بن جاؤ کہ تم ایک دوسرے کی گردن ناپنے لگ جاؤ۔ قرآن و حدیث میں بکثرت ایک مومن کے قتل کی سخت ترین وعیدیں آئی ہے، ایسے ہی قتل کی حمایت اور نصرت کی بھی سخت وعیدیں آئی ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم ہم کو سخت کوفت ہے اس بات پر کہ قتل و غارت گری کے ان واقعات کو بار بار آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ آپ جیسی ہستی نہ قتل و غارت گری کو پسند کر سکتی ہے نہ اس کی حمایت کو۔ احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ہر مسلمان خاص کر مقتدیٰ کا دامن تو ہر طرح کے داغ سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنا دامن پاک رکھو۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، متفق علیہ۔ جو شبہ میں ڈالنے والی چیز سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ یہاں وعرضہ کو مستقل ذکر کیا ہے، جس سے مراد لوگوں کی طعن و تشنیع سے اپنے آپ کو محفوظ رہنا، گویا کہ وہ بھی شریعت کی نگاہ میں واجب ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت جی آپ پر واجب تھا کہ آپ ان واقعات کی بھرپور مذمت کرتے، دنگا فساد قتل و غارت گری کرنے والوں کے خلاف آپ کوئی بیان دیے ہوتے۔ کاش کہ ایسا بیان آپ کی زبان مبارک سے بنگلہ دیش کے گزشتہ قتل واقعے پر ہی جاری ہو جاتا تو امسال ہرگز قتل کا یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ حضرت جی آپ کی جانب سے اب تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا، کہیں یہ بدگمانی تو نہیں کی گئی کہ یہ حرکت آپ کے ایما پر کی گئی ہے، یا کم از کم اس حرکت پر آپ راضی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس پر آپ راضی ہیں، جیسا کہ اس سانحے پر آپ کا مذمتی بیان نہ دینا دلالت کرتا ہے، تو پھر ہم نے آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا تھا رضا بالکفر بھی کفر ہوتا ہے،
بظاہر آپ کا رویہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ رضا بالقتل بھی قتل ہے، لہذا حضرت جی آپ کے ایما بالقتل اور فساد یا رضا بالقتل و فساد دونوں صورتیں بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ ہم امارتی تمام ساتھیوں پر عقلاً و شرعاً و عرفاً واجب ہو جاتا ہے کہ جب تک کہ آپ لڑائی اور قتل کے خلاف بیان نہ دیں، ہم آپ سے بھی دعوت و تبلیغ کے تحفظ کے لیے للہ براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم آپ کی سرپرستی اور آپ کے زیر سایہ ہونے والے اجتماعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم امارتی تمام ساتھیوں کو بھی اس کا پابند کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید کہ حضرت جی ملت اسلامیہ کی سالمیت کے لیے قدم بڑھا کر دعوت و تبلیغ جیسی قیمتی کاز کا تحفظ فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین من جانب جمیع معتقدان حضرت جی تلنگانہ و آندھرا پردیش۔